السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ کی قسم آپ یہ کام کر لیں، یہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا اللہ رب العالمین فوراً سے پہلے قبول کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ایمان سے، توکل سے، یقین سے یہ کلمات پڑھ لیں، جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو فوراً سے پہلے قبول کر لیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ دعا کی توفیق اس بندے کو دیتا ہے جس کی اللہ نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے، ورنہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مہینوں، سالوں، کئی سال گزر گئے ہیں، ان کو اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دی، سال ہر سال گزر جاتے ہیں۔ ایسے بندے جو کبھی مسجد میں نہیں آئے، اور کئی مہینے ایسے بھی کوئی بدبخت ہیں جو بندے نا وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ نا جب ناراض ہوتا ہے، اللہ انسان سے رزق نہیں چھینتا، روٹی نہیں اللہ چھینتا، اللہ پاک سجدے کی انسان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، جو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ اس بندے پہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ دیکھیں یہ میرا بندہ نا مجھے ہی سمجھ رہا کہ میں ہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اس کی حاجت پوری کر سکتا ہوں، اس لیے یہ میرا بندہ نا میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ویسے بھی اللہ نے خود کہا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں میرے سے دعائیں مانگو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، التجا کرو، اور فرمایا اس بات کی بھی گارنٹی ہے دعا تم کرو گے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں۔ جب آپ دعائیں کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور اللہ کے بندو، دنیا کائنات میں آپ کسی کو مدد کے لیے پکارو گے، وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، کس وقت آئے گا۔ رات کی تاریکیوں کے اندر، رات کے اندھیروں کے اندر، جب ساری کائنات، ہر بندہ سو جاتا ہے، اپنے بھی سو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی سو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی سو جاتے ہیں، انسان اکیلا بستر پہ لیٹا ہے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے نا، اللہ رب العالمین رات کی تاریکیوں کے اندر اپنے بندے کی دعا کو سنتے ہیں۔ نہ صرف سنتے ہیں، جب اس وقت بندے کو بے قراری ہوتی ہے نا، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی پکار کو سنتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو سنتے ہیں۔ اللہ نہ صرف سنتے ہیں، اللہ اس بندے کی فوراً حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں کیا کریں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو، التجا کو قبول بھی کریں گے۔ اب کلمات کیا پڑھنے ہیں؟ کون سے ایسے کلمات ہیں جو آپ پڑھیں آپ کی دعا فوراً سے پہلے قبول ہو جائے؟ میرے محترم سامعین، محدثین، بڑے محدثین، بڑے شیخ الحدیث اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک میں اسم اعظم کون سا ہے؟ صحابی رسول سوچتے رہے، کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سوال کیا، پھر صحابی رسول خاموش رہے، پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار، چوتھی بار جب سوال کیا تو وہ آگے سرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے نا علم، اے ابو منذر تجھے علم مبارک ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو منذر تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے علم مبارک ہو۔ تو جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات سنے، آقا فرماتے ہیں یہ اسم اعظم کے ساتھ جو بھی بندہ دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیں گے۔ اسم اعظم پڑھ کے، اسم اعظم کون سے ہیں؟ ایک تو آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسم اعظم ایک دوسرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کلمات یہ بھی اسم اعظم ہیں۔ یہ کلمات پڑھ کر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیں گے۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ڈیلے ہو رہا ہے، لیٹ ہو رہی، یقین کریں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ یہ کریں تو صحیح، اپنے دل جوئی سے، محبت سے، شوق سے، ذوق سے
آپ یہ کلمات پڑھ کر، اور یہ نہ کلمات پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ کلمات 313 مرتبہ آپ پڑھ کر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں گے۔ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیں گے۔ اس لیے میرے سامعین، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آپ کی تمام جائز اور نیک خواہشات کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل کو حل فرمائے۔ یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اس طریقے سے پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام 313 مرتبہ۔ ہاں ایک بات کا آپ خیال کریں، اول آخر آپ کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر بہتر ہوگا کہ آپ درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں، 11 مرتبہ درود شریف بعد میں پڑھیں، نہیں تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف اول آخر ضرور پڑھیں۔ ہاں ان کے کرنے سے پہلے اگر آپ یہ کام کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ آپ پہلے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کی توفیق و رحمت سے اللہ رب العالمین آپ کی جو بھی اٹکی ہوئی دعا ہے، جو بھی رکی ہوئی دعا ہے، جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، فوراً اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا جہان کی کتنی بھی کوئی بڑی پریشانی ہو نا، اللہ نے دنیا کے اندر ایسی کوئی پریشانی بنائی نہیں ہے کہ انسان 2 نفل پڑھے، اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے۔ اس لیے آپ 2 نفل بھی پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھ کے درمیان کے اندر آپ 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک بار پھر سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں اور فیملی فرینڈ کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، بارک اللہ۔